زاد الطالبین کھول لے ساتھی. اس میں یہ حدیث ہم نے پڑھی الغیبۃ اشد من الزنا، پھر اس کے بعد الطہور شطر الایمان ہے نا. بس یہ جو الغیبۃ اشد من الزنا پڑھی تھی اور اس کی مکمل تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو چکی تھی. ایک بات اس میں رہ گئی ہے، وہ آج مختصر بیان کر کے پھر آگے سبق پڑھتے ہیں کہ غیبت کی ممانعت اور اس پر قرآن و حدیث سے جو وعیدیں تھیں، دنیاوی و اخروی نقصانات تھے، وہ سب آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے. لیکن علماء نے بعض مواقع ایسے لکھے ہیں، بعض صورتیں کہ جو مستثنیٰ ہے، کن مواقع پر غیبت جائز ہے. اور باقاعدہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں باب قائم کیا ہے اور وہ مواقع ذکر کیے ہیں کہ جن میں غیبت جائز ہے، وہ غیبت شمار نہیں ہوگی، گناہ نہیں ملے گا. جیسے اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان سے بچانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص فلاں کو جانی، مالی یا عزت کے اعتبار سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اس شخص کا یا اس سے نقصان ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، رشتے کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے، وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، تو اس شخص کا تذکرہ کرنا یہ غیبت میں نہیں آئے گا کہ بھئی آپ فلاں کے ساتھ معاملہ نہیں کریں. آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے وہ آدمی معاملات کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، وہ آدمی کریکٹر کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تاکہ اس مسلمان بھائی کو نقصان سے بچا لے، اور حقیقت میں ایسا ہی ہو، واقعی اس میں عیوب ہو. ایک تو یہ کہ ایسا ہے نہیں، نفس ایک شرارت کے طور پر، فساد کے طور پر، وہ پھر الگ بات ہے، وہ گناہ ہے. لیکن واقعی آپ کو معلوم ہے کہ وہ آدمی صحیح نہیں ہے. اور روایتوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی وہ قریب آیا نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گھر والوں سے کہا بئس اخو العشیرہ، بئس اخو العشیرہ. یہ جو آنے والا آدمی ہے نا، یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے، بدترین آدمی ہے. علماء نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا کہ دیکھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے متنبہ فرما دیا پہلے سے کہ بھئی یہ جو آنے والا ہے یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس سے سنبھل کر رہو. تو اس طرح انسان مطلع کر سکتا ہے. یا اگر کوئی مجلس میں آ رہا ہے یا کسی سے انسان تعلق جوڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا وہ اندرونی حالات، لیکن کوئی اور جانتا ہے، تو وہ اس کو بچانے کے لیے، اس کے شر سے، فتنے سے، جانی مالی نقصان سے بچانے کے لیے اگر اس شخص کے بارے میں مطلع کر دے تو یہ ہرگز غیبت میں نہیں آئے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے علماء نے لکھا وہ شخص جو جہرن گناہوں کے اندر مبتلا ہو، مجاہرتاً، اعلانیہ گناہ میں، جیسے کوئی شخص اعلانیہ طور پر شراب نوشی کرتا ہے، اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، تو وہ خود چھپ کے نہیں کر رہا، وہ اس گناہ کو چھپانے کا خود اہتمام نہیں کر رہا، نہ چھپ کے کر رہا ہے، تو اگر کسی کے سامنے اس کے اس عمل کا تذکرہ کیا جائے تو یہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو علمی سلسلہ ہے، خاص طور پر احادیث مبارکہ کا، اس میں تو ایک بہت بڑا سلسلہ جرح و تعدیل کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصول حدیث، یہ جو بخاری شریف، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، صحاح ستہ، دوسری حدیث کی کتابیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی صحاح ستہ. اس کو صحاح کیوں کہتے ہیں؟ صحیح احادیث آئی ہے، اس کی انتہائی چاند پٹک کی گئی ہے، ایک ایک راوی کے حالات کو دیکھا گیا. پھر جرح و تعدیل یہ ایک فن ہے، بس تفصیل میں نہیں جائیں گے، باریک باتیں ہیں علمی. تو جرح و تعدیل یہ ایک مستقل فن ہے جس میں حدیث کے ہر راوی پر جرح کی جاتی ہے. جرح و تعدیل جس کو کہتے ہیں، اس راوی کی تفصیلات بیان کی جاتی ہے کہ یہ راوی کس طرح کا تھا، اس میں جھوٹ کا مرض تو نہیں تھا، اس میں خیانت کا مرض تو نہیں تھا. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. اگر ایسا کوئی معاملہ اس سے حدیث نہیں لیتے، کہ حدیث بہت ظاہری بات ہے، ایک حساس معاملہ ہے. تو اگر یہ غیبت کے زمرے میں آتا تو پھر کس طرح یہ فن جرح و تعدیل ہوتا، اور پھر کس طرح راوی کے حالات کو دیکھے جاتے تھے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض مرتبہ یعنی حدیث کے راوی کے سلسلے میں کسی علاقے میں معلومات کے لیے بھی جاتے تھے،
اور اتنی باریک بینی سے پوچھتے تھے کہ بعض مرتبہ وہ علاقے والے کہتے بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ کوئی رشتے وغیرہ کا معاملہ ہے، کوئی رشتہ گیا ہے، آپ کیا رشتہ آیا ہے ان کے یہاں سے، وہ یہ سمجھتے تھے. تو یہ فن جرح و تعدیل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں عدالت میں گواہوں پر جرح ہوتی ہے، ان کے حالات دیکھے جاتے ہیں نا، جہاں پوری ایک ترتیب کے ساتھ اگر قوانین ہے، عدل و انصاف ہے، تو پھر وہاں یہ ترتیب ہوتی ہے. یہ گواہ ایسے تھوڑی ہے کہ آپ کرائے پہ لے لیں یا جھوٹ موٹ پیسے دے کے ان کو تیار کر لے کہ آپ عدالت میں جا کے جھوٹ بول دو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. صحیح شرعی نظام ہو تو اس میں باقاعدہ قاضی اس گواہ کے حالات خفیہ معلوم کرتا ہے. جو گواہی دیتا ہے نا، صرف ظاہری نہیں کہ بھئی یہ تو ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کی ظاہری جو ہے باشرع ہے، داڑھی ہے، تو وہ اس کی بات آمنا وسلمنا، ایسا نہیں ہے. خفیہ طور پر قاضی معلومات کرواتا تھا کہ بھئی جا کے علاقے میں معلومات کی جائے یہ آدمی کیسا ہے شہرت کے اعتبار سے، صحیح ہے صحیح نہیں ہے، پھر اس کی گواہی قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا تھا. تو یہ چیزیں غیبت میں نہیں آتی ہے. دیکھیں آج حدیث آگے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے. شطر کے دو معنی کیے جا سکتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہی جو میں نے کیا حصے سے کہ صفائی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، جز ہے. اور بعض اس کا ترجمہ نصف سے بھی کرتے ہیں. شطر یعنی نصف، صفائی نصف ایمان ہے. اسے عام طور پہ ہم سنتے ہیں نا کہ صفائی نصف ایمان ہے. دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں. صفائی ایمان کا ایک حصہ ہے اور یا پھر صفائی نصف ایمان ہے. صفائی ایمان کا حصہ ہے ترجمہ صحیح ہے. صفائی نصف ایمان ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس میں یہ اب اشکال ہو سکتا ہے کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا. نصف نماز کو نصف ایمان قرار نہیں دیا گیا، روزے کو نصف ایمان قرار نہیں دیا گیا، لیکن صفائی اتنی ایک اہم عبادت اور عمل ہے کہ اس کو نصف آدھا ایمان قرار دیا گیا. تو علماء نے اس کے جواب یہ لکھا کہ اس لیے ہو سکتا ہے صفائی نصف ایمان کہ ایک ہوتی ہے ظاہری صفائی، ایک ہوتی ہے باطنی صفائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہوتی ہے ظاہری صفائی، ایک ہوتی ہے باطنی صفائی. تو یہ جو نماز ہے نا، نماز سے باطنی صفائی ہو جاتی ہے، اور ظاہری جیسے ہم وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اس سے ظاہری صفائی ہو جاتی ہے. تو جب ظاہری بھی ہو گئی باطنی بھی ہو گئی تو ایمان مکمل ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور شریعت میں دین میں ظاہری اور باطنی دونوں صفائیاں مطلوب ہے. وضو سے، غسل سے، اس سے ظاہری صفائی ہو جاتی ہے اور باقی آدھی صفائی ہو جاتی ہے، باقی نصف کس سے؟ نماز سے ہو جاتی ہے. نماز کی برکت سے باطنی صفائی ہو جاتی ہے. بہرحال صفائی کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا. تو یاد رکھیں جو صفائی ستھرائی جس کو ہم کہتے ہیں، صفائی ستھرائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عربی میں بھی دو الفاظ ہیں، طہارت اور نظافت. طہارت اور نظافت. اور اردو میں اس کے لیے یہی الفاظ ہے، صفائی اور ستھرائی. صفائی ستھرائی، طہارت نظافت. طہارت اور نظافت میں کیا فرق ہے، یا صفائی ستھرائی میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر ہم اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام طور پر ہم اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ بھئی صفائی اور ستھرائی ایک چیز ہے، اور یا پھر طہارت اور نظافت شاید ایک چیز ہے، لیکن طہارت اور نظافت میں کیا ہے؟ فرق ہے دونوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طہارت کہتے ہیں ظاہر بدن کی صفائی. طہارت کہتے ہیں بدن کا جو ظاہر ہے، انسان کا جو ظاہر ہے اس کی صفائی کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں میں وضو کر رہا ہوں، میں منہ دھو رہا ہوں، میں غسل کر رہا ہوں، یہ کہلاتی ہے صفائی، یا یہ کہلاتی ہے طہارت. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ دوسری چیز ہوتی ہے پاکی، یا جس کو ہم کہتے ہیں ستھرائی، پاکی، اور یا پھر نظافت. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کا تعلق باطن سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان ظاہری اعتبار سے بھی صاف رہے اور باطنی اعتبار سے بھی کیا رہے؟ صاف ستھرا رہے. تو صفائی یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. ظاہری صفائی بھی شریعت کو مطلوب ہے، جس طرح باطنی صفائی مطلوب ہے، ظاہری صفائی بھی مطلوب ہے. اور اس کو پسند کیا گیا ہے اس شخص کو
جو جسم کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بھی صاف ستھرا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ پاک خود جمیل ہے، خوبصورتی والے ہیں، یحب الجمال، اور جمال کو، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ تو شریعت نے صفائی ستھرائی کو پسند کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہم آج کل اس غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن ایک ہوتی ہے سادگی، ایک ہوتی ہے گندگی، دونوں میں فرق ہے۔ ہم گندگی میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو سادہ سمجھتے ہیں، اس کو سادگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثال سے سمجھ لیں کہ کسی شخص کا لباس پھٹا پرانا ہے، نیا نہیں ہے، لیکن صاف ستھرا ہے، بالکل دھلا ہوا صاف ستھرا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صفائی مطلوب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لباس نیا ہے، بالکل نیا ہو لیکن اس سے بدبو آ رہی ہے، اس سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ لباس کا جدید ہونا مطلوب نہیں ہے، نیا ہونا مطلوب نہیں ہے کپڑوں کا، بلکہ لباس کا صاف ستھرا ہونا مطلوب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لباس مبارک کے متعلق آپ سنتے ہیں نا کہ پیون زدہ لباس آپ علیہ السلام پہنتے تھے، پہنا ہے، لیکن یہ کبھی ثابت نہیں ہے آج تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میلا لباس پہنا ہو، میلا کچیلا، آج تک۔ صفائی کا انتہائی درجہ اہتمام، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی نفیس طبیعت کے مالک۔ تو پیون ثابت ہے، پیون کا مطلب ہے کہ وہ پرانا ہے نا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لباس کا پھٹا پرانا ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ لباس کا میلا ہونا عیب ہے، اور یہ انسان کے سست، کاہل اور غافل ہونے کی علامت ہے کہ لباس کی صفائی کا اہتمام نہیں کر رہا، یا جسم کی صفائی کا اہتمام نہیں کر رہا۔ تو شریعت نے صفائی ستھرائی کی بہت ترغیب دی ہے کہ ایک صاحب ایمان اپنے جسم کی، اپنے لباس کی، اسی طریقے سے اس سے ہٹ کر جو ہمارا خارجی ماحول ہے، گھر ہے، گھر کے باہر کا حصہ ہے، بلڈنگ ہے، گلی ہے، محلہ ہے، ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھے، ہر جگہ کی صفائی ستھرائی مطلوب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ہم اغیار کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، اور یہ کوئی ان کا کمال نہیں ہے، انہوں نے یہ جو شرعی تعلیمات ہے یہ انہوں نے لے لی۔ ہم کہنے میں فلاں ملک گیا، وہاں روڈ پہ تھوکنا بھی جرمانہ ہے، تھوک بھی کوئی نہیں سکتا، اور یہاں جب دل چاہے جہاں چاہے پان کی پیک تھوک دی، نسوار تھوک دیا، بلغم تھوک دیا، میلے کچیلے پیروں کے ساتھ آ گئے۔ مسجد میں بھی ہم آ جاتے ہیں گندے پیر، بڑے بڑے پیروں کے نشان صحن میں چھاپتے ہوئے ہم آتے ہیں اللہ کے گھر میں بھی۔ تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے، یہ تو ہماری اپنی کمزوری ہے۔ ہم دوسروں کی تعریفیں کر رہے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اپنی اصلاح پہ آج ہم تیار نہیں ہیں۔ تو وجہ اس کے کہ ہم اغیار کی تعریفیں کرتے ہوئے نہ تھکے، ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ تعلیمات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کو دی ہے کہ بھئی صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ پھر خاص طور پر انسان جب اللہ کے گھر میں آئے، لباس بھی صاف ستھرا ہو، جسم بھی صاف ستھرا ہو، پیر بھی صاف ستھرے ہوں، جوتے بھی صاف ستھرے رکھے، اور اسی طریقے سے اپنے پورے معاشرے کو، ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کریں۔ لیکن اس اعتبار سے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بے حسی کا شکار ہیں، جس کو بے حسی کہتے ہیں نا، ہم اس حد تک جا چکے ہیں۔ اب اگر ہمیں اپنے ماحول یا ارد گرد کسی بھی قسم کی یعنی گندگی، اس طرح عید پہ ہی آپ صرف اس کی مثال لے لیں، لاکھوں روپے کے جانور ہم خریدتے ہیں، لاکھوں روپے اس پر پھر خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن 200 روپے یا 100-200 روپے دے کر ہم اس کی آلائشیں نہیں اٹھواتے، اور ہفتوں تک، دنوں تک وہ ہماری سڑکوں پر، گلیوں میں بدبو ہے، مکھیاں ہیں، ہم اسی میں رہ رہے ہیں۔ بس تعریف ہم کریں گے کہ فلاں ایسے ہیں، فلاں ملک ایسا ہے، فلاں جگہ ایسے، ہم بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس طرح۔ اور بحیثیت مسلمان ہمیں تو زیادہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ تو باطنی صفائی الحمدللہ ایک صاحب ایمان رکھتا ہے، جس سے وہ محروم ہے، جس سے اغیار محروم ہے نا۔ ان کے یہاں ظاہری باتیں اگر تقاضے سے فارغ ہوتے ہیں تو اس درجہ نظافت کا اہتمام وہ نہیں کرتے۔ پانی کا ٹیشو ہے، ٹیشو سے صفائی کہاں ہوتی ہے؟ اسی طرح غسل واجب ہوتا ہے تو ان کے ہاں اس طرح غسل کا اہتمام بھی نہیں ہے، لیکن بس وہ ظاہری صفائی کا اہتمام رکھتے ہیں۔ لیکن ہم بحیثیت مسلمان الحمدللہ جسم کی صفائی کا، لباس کی صفائی کا اہتمام رکھتے ہیں۔ بس یہ کمزوری بھی ہم دور کر دیں کہ اپنے خارجی ماحول کو، گھر کو، بلڈنگ کو، محلے کو بھی صاف ستھرا رکھ لیں۔ یہ چیز آج ہماری کمزوری بن گئی ہے، اور اسی کا آج جو ہے غیر مذاق اڑا رہا ہے، باطل آج اس کا مذاق اڑا رہا ہے کہ مسلمانوں میں صفائی ستھرائی نہیں ہے۔
حالانکہ صفائی ستھرائی یہ تو دین کے اور شریعت کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا, الطہور شطر الایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کو جب نصف ایمان کہا گیا ہے تو یہ بہت بڑا عمل ہے, آپ سمجھ لیں. 5 وقت نماز پڑھیں, فرمایا مسواک کرو. اب کوئی 5 وقت بھی اگر کم از کم مسواک کر رہا ہے, اس کے دانتوں میں کوئی تصور ہو سکتا ہے کہ میلا پن ہو یا بدبو آ جائے؟ ہو نہیں سکتا. ایک مسلمان 5 وقت وضو کرتا ہے, اس کے جسم پہ چہرے پہ دھول بھی نہیں ہو سکتی. غسل کا الحمدللہ مسلمان اہتمام کر رہا ہے, لباس کی صفائی کا بھی اہتمام کر رہا ہے. کتنی پیاری تعلیمات, یہ شریعت کی برکتیں اور تعلیمات ہیں. بس ہم اتنا کر لیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم خارجی ماحول میں بھی صفائی کا ذرا اہتمام کر لیں. اس کا بھی آج ہم احساس کر لیں تو آج دیکھ لیں کہ ہم کہاں تک ترقی کرتے ہیں. لیکن آج اگر گلی محلے کا ایک گٹر بند ہو جائے, افسوس کے ساتھ مہینے بھی گزر جائے, ہم کہتے ہیں بھئی یہ اس کی وجہ سے, یہ ذمہ داری یہ بلڈنگ والا, وہ کہتے ہیں یہ بلڈنگ والا, وہ کہتے ہیں یہ بلڈنگ والا, وہ کہتے ہیں یہ بلڈنگ والا. میں ذمہ دار نہیں ہوں. ہر ایک اپنے آپ کو بری ذمہ تصور کرتا ہے اور دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. اس میں مہینے گزر جائے, 4 مہینے پتھروں کے اوپر سے پلانگتے ہوئے آئیں گے, گندے پانی میں آئیں گے, لیکن بھئی مجھے نہیں کرنا, یہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے. آج ہم میں یہ اتفاق, یہ جوڑ اور یہ صفت نہیں, یہ حص ختم ہو گئی ہے. تو بہرحال اس چیز پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کو بھی, اور گھر کے جو سامنے کا حصہ ہے, بلڈنگ ہے, اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ گھر کے فنا صحن کو بھی صاف رکھا جائے, اور آج ہم اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے. تو بہرحال ہر انسان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے, گھر کے اعتبار سے, ماحول کے اعتبار سے. کچرا آج ہم نے پھینکنا ہوتا ہے تو آج ہم 100 روپے کا ڈسٹ بن نہیں خریدیں گے, چاہے ہمیں وہ نیچے گھر والوں, گراؤنڈ فلور والوں پر پھینکنا پڑ جائے, پڑوس کے گھر کے سامنے پھینکنا پڑ جائے, گلی میں ہم بکھیر دیں گے, دور پھینک دیں گے. لیکن اس ڈسٹ بن تک لے جا کر اب ہمیں یعنی یہ وہ نہیں, سستی ہے اتنی کہ بھئی نہیں وہاں کیوں پھینکوں. اس کو کہتے ہیں مزاج خراب ہو جانا. آج ہمارے مزاج خراب ہو چکے ہیں, آج ہمارے مزاج فاسد ہو چکے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ آج تو, بلکہ اب تو سہولت ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے یہ ڈسٹ بن رکھ دیے گلیوں میں, محلوں میں, لیکن اس میں بھی نہیں ڈالنا, بلکہ اس کو وہیں پر جہاں دل چاہے گا ہم پھینکیں گے. تو بہرحال صفائی ستھرائی کے اعتبار سے بھی کیا ہے, آج ہم بہت زیادہ تنزلی اور کمزوری کا شکار ہیں. تیسری حدیث پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک. اس کا ترجمہ سنیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا قیامت کے دن. یہ قرآن یا تمہارے لیے حجت اور دلیل بن جائے گا, تمہارے حق میں بن جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ لکا ای لحقک, علیکا, اور یا پھر تمہارے خلاف بن جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ اس قرآن کریم کو ہم اپنے لیے حجت, بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بناتے ہیں, سفارش کا ذریعہ بناتے ہیں, یا ہم اپنے خلاف اس کو سفارشی بناتے ہیں. یہ ہر انسان کے اوپر موقوف ہے. اپنے حق میں سفارشی کیسے بنائیں گے کہ جو انسان اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے, اس کے حقوق ادا کرتا ہے, یہ قرآن کریم اس کے لیے سفارشی بنے گا. بلکہ جیسے صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ یہ قبر میں بھی آ کر حافظ قرآن کے سینے پر بیٹھتا ہے, اور جو حامل قرآن ہوتا ہے, اس کے حقوق ادا کرتا ہے, یہ آ کر اس کو بچاتا ہے عذاب سے. عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے, مزاحمت کرتا ہے, اور یہ اللہ پاک سے عرض کرتا ہے, اللہ میں اس کے سینے میں ہوں, آپ اسے عذاب نہیں دیں گے. اور یہ ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے, روایت میں آتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے ہے جو قرآن کریم کے حقوق ادا کرے. حقوق کیا ہے؟ حقوق سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر صاحب ایمان, ہر مسلمان صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھے. یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج ہم صرف یہ کہہ کر بری ذمہ ہونا چاہتے ہیں, بھئی کیا کریں, بچپن میں پڑھا نہیں اور اب زبان ساتھ نہیں دیتے, نہیں سیکھ سکتے. ہم نے کوشش کتنی کی ہے, ہم نے کتنا وقت دیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے, ہم کتنی دیر آ کے کسی استاذ کے پاس, قاری صاحب کے پاس کلاس میں آ کر بیٹھے ہیں, یا کسی کورس میں داخلہ لیا ہے. ہم یہ بھی تو ذرا دیکھ لیں نا. صرف اتنے کہہ دینے سے ہم بری ذمہ تھوڑی ہوں گے کہ اب نہیں ہو سکتا, اب عمر زیادہ ہو گئی, زبان موٹی ہو گئی ہے. صحابہ اکرام بڑی بڑی عمروں میں مسلمان ہوتے اور قرآن کریم سیکھنے لگ جاتے, اور ایسا سیکھا ہے
کہ ایک ایک دو دو آیتوں کے سیکھنے میں مہینوں لگ جاتے. روایت میں آتا ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا, کم عمری میں اسلام قبول کیا, مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے تو چھوٹا بھی تھا, اور یعنی مدینہ منورہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنا اس وقت ممکن نہیں تھا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے. تو میں کیا کرتا, باہر سڑک پہ آتا جو مدینہ جانے والی سڑک تھی, اور جو قافلے مدینہ سے واپس آتے میں ان سے پوچھتا بھائی کسی کو قرآن یاد ہے, کسی کو آیت یاد ہے, کسی کو ایک آیت, کسی کو دو آیت, کسی کو زیادہ, تو میں ان سے سیکھ لیتا. برس ہاں برس میں اس طرح ایک ایک دو دو آیتیں سیکھتا رہا, قرآن کا بڑا حصہ میں نے محفوظ کر لیا. یہ ہوتی ہے ایک طلب, قربانی. تو بہرحال آج تو ہمارے لیے مواقع بھی ہے, قرآن کے نسخے بے شمار موجود, اعلیٰ سے اعلیٰ چھپے ہوئے موجود, سکھانے والے حافظ قرآن, قاری, اساتذہ, علماء سکھانے والے موجود. ہم سیکھنے والے بن جائیں, ہم طلب والے بن جائیں. تو فرمایا القرآن حجت لک, یہ حق میں حجت تب بنے گا جب ہم اس کو صحیح سیکھیں, تجوید کے ساتھ, صفات مخارج کے ساتھ, اور ہم اس کو پڑھنے والے, روزانہ تلاوت, اس کے احکامات پر عمل. اور خدا نخواستہ خلاف حجت کب بنے گا کہ نہ اس کے سیکھنے میں کوشش کی, نہ صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھا, مہینوں سالوں گزر گئے, قرآن کریم پر دھول جم گئی گھر میں, لیکن قرآن کھولنا نصیب نہیں ہوا, نہ پڑھتے ہیں, نہ اس کے احکامات پر عمل کیا, اس کو پس پش ڈال دیا. تو تب یہ خلاف سفارش کرے گا اللہ پاک سے, خلاف. اور جس طرح اس کی سفارش حق میں قبول کی جاتی ہے, اسی طرح اس کی سفارش انسان کے خلاف بھی قبول کی جائے گی. اس کی سفارش رد نہیں ہوتی, تو کتنی خطرناک بات ہے. تو آج صرف ہم نے قرآن کریم کو گھروں میں بس سجا لیا, کوئی بچی کی شادی ہے بس اس کے سائے میں رخصت کرنا ہے, یا پھر کوئی معاملہ آ گیا, کوئی لین دین کا معاملہ آ گیا, کوئی زمین جائیداد کا, قسم اٹھانے کے لیے اب قرآن کریم بھائی لاؤ تاکہ سامنے والے کو ہاتھ رکھوائیں, بس اس تک رہ گیا ہے معاملہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو بہرحال آج تلاوت کا اہتمام بھی, اس میں بھی ہم کمزور ہیں بہت زیادہ. پہلے آپ خود دیکھ لیں, ہم جائزہ لے لیں, چند سال پہلے ہمارے بڑوں کے زمانے میں صبح تلاوت کی پابندی, صبح اٹھ کر فجر کے بعد پہلے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی, اب ہمیں اس کی فرصت نہیں ہے. تو بہرحال قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنا ہے, اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا نا جب آپ دنیا سے جا رہے تھے کہ میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, اور وہ ہے قرآن کریم. تو یہ قرآن کریم ہے, اس کو آج بھی جن اقوام نے, جن لوگوں نے مضبوطی سے تھام لیا, اس کے احکامات پر عمل کیا, ان قوموں کو اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا. اور جنہوں نے اس کو ترک کر دیا, اس کو پس پش ڈال دیا, چھوڑ دیا, اللہ پاک نے ان کو زوال میں مبتلا کر دیا. تو قوموں کا عروج اور زوال یاد رکھیں, قرآن کریم سے تعلق میں مضمر ہے, پوشیدہ ہے. اور انفرادی طور پر بھی جو انسان قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے, تعلق جوڑتا ہے, اللہ پاک اس کو دنیاوی اخروی اعتبار سے ترقیات عطا فرماتے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر کوئی قرآن کریم سے اپنا تعلق چھوڑ دے تو پھر یاد رکھیں کہ پھر انسان ترقی نہیں کر سکتا. تو بہرحال اس کا ایک تو اہتمام کریں کہ جس کے تلفظ تجوید میں الحمدللہ آپ حضرات کے لیے اس کورس میں باقاعدہ اس کا سبق ہے. قرآن کریم کا ایک تو ترجمہ تفسیر کا الگ سبق, اور قرآن کریم تجوید, مشق, اصول, قواعد کے ساتھ الگ سبق ہے. تو آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں. جس کا قاعدہ صحیح نہیں ہے قاعدہ صحیح کریں, اپنا تجوید, ناظرہ قرآن, اس کو بہترین بنائیں اور اس میں کوشش کریں. ساتھی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اور اسی طریقے سے روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت قرآن کا معمول بنائیں. روزانہ چاہے 3 پارے ہیں, 1 پارہ ہے, 1 بھی نہیں ہو سکتا, آدھا بھی نہیں ہو, 1 پاؤ, یا جتنے اللہ پاک توفیق دے, لیکن روزانہ کی بنیاد پر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ پاک کو محبوب ترین اعمال کون سے ہیں کہ جن پر پابندی کی جائے, پابندی سے جن کو کیا جائے چاہے مقدار میں کم ہو. تو بہرحال قرآن کریم اللہ پاک کی عظیم الشان کتاب ہے, ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے نا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الف لام میم, میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم تیسرا الگ حرف, تو 30 نیکیاں الف لام میم پر. اب ایک انسان تلاوت کرے گا وہ کتنی نیکیاں کمائے گا. تو بہرحال تلاوت قرآن کے اعتبار سے, قرآن کریم کو صحیح تلفظ تجوید کو سیکھنے کے اعتبار سے, اس کے احکامات پر عمل کرنے کے اعتبار سے آج ہم تیقظ اور بیداری کا مزاج اپنائیں,
اور اس کے لیے وقت نکالیں، پوری کوشش اور محنت کریں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.